मोहम्मद और आयशा की शादी कब, कैसे और किन हालातों में हुई थी, और क्या आयशा सचमुच इस शादी के लायक थी? मोहम्मद की जिंदगी बयान करती इस सीरीज में अब वक्त आ गया है उस अहम किस्से का जब इन दोनों की शादी हुई थी, जिसमें नबी की उम्र अब लगभग 54 साल है। खदीजा मर चुकी है और मोहम्मद अब जन्नत के बाद जमीन पर भी खदीजा की सौतने लाने का ख्वाब सजा रहा है। जानेंगे पूरा वाकया आज की वीडियो में पूरे रेफरेंसेस के साथ, तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। ता मोहम्मद ये इस सीरीज का 13वां एपिसोड है। इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स के जरिए हमने जाना कि किस तरह हिजरत के कुछ साल पहले मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा की मौत हो जाती है। खदीजा के मरते वक्त ही मोहम्मद ने इसे और बाकी लोगों को अपना इरादा इशारों ही इशारों में बता दिया था कि अब मोहम्मद कई शादियां करने वाला है। और फिर खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद ने अपने इस सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। मोहम्मद की हर एक शादी की असल वजह हम आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे ही, मगर फिलहाल देखते हैं कि खदीजा के बाद मक्का में रहकर मोहम्मद ने किन वजहों से अपना दूसरा और तीसरा निकाह किया, जो कि आयशा और सौदा के साथ हुआ। आयशा से मोहम्मद की शादी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर मुस्लिम लोग बात ही नहीं करते, और जो करते हैं वो बहुत ही बेशर्मी से इसे जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और नबी की इस हरकत पर मेरी एक वीडियो पहले से है जिसे 6 लाख से ज्यादा बार देखा गया है, और जिसमें उन सब बहानों के जवाब दिए गए हैं जिनसे मुस्लिम स्कॉलर लोग बेशर्मी से अपने नबी को बचाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचाएं, ताकि आम मुसलमान जो नबी की इन हरकतों से वाकिफ नहीं है वो भी हो जाए। खैर, आज की वीडियो हमारी मोहम्मद की जिंदगी पर आधारित सीरीज की वीडियो है, जिसमें हम फोकस करेंगे कि ये शादी कैसे हुई थी, ताकि उन लोगों को भी जवाब मिल सके जिन्हें लगता है कि ये शादी आयशा के माँ बाप और अल्लाह की मर्जी से हुई थी। जहां तक बात है मोहम्मद की सेक्स लाइफ की, तो इस पर हम इस सीरीज के अलावा अपनी इन 3 जनरल वीडियोस में देख चुके हैं कि मोहम्मद को हमबिस्तरी में दिलचस्पी उसकी उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह शायद उसकी दिमागी बीमारी रही हो। मगर खदीजा के बाद वो कभी भी दोबारा बाप नहीं बन पाया था। अपने बुढ़ापे में मोहम्मद ने दर्जनों बीवियों और साथ ही साथ अनगिनत सेक्स स्लेव भी रखी, जिनके साथ वो हर रात शारीरिक संबंध बनाता था, जिसके कई इस्लामिक सबूत मौजूद भी हैं, और जिससे ये बात भी कन्फर्म होती है कि मोहम्मद के अंदर बेइंतहा जिनसी भूख थी। मगर कभी भी वो खदीजा के जीते जी दूसरी शादी नहीं करता है, जिसकी पहली वजह तो खुद खदीजा ही रही, क्योंकि खदीजा पूरी तरह से मोहम्मद को कंट्रोल कर रही थी, और मोहम्मद की मजाल भी नहीं थी कि वो ऐसा कोई भी काम करता जिससे उसे कोई तकलीफ हो, क्योंकि उसके जीते जी वो खदीजा की दौलत पर ही पल रहा था। खदीजा कभी नहीं चाहती थी कि मोहम्मद उसके अलावा कोई और निकाह करे, और वैसे भी अगर खदीजा को इस चीज से कोई एतराज भी ना होता तब भी मोहम्मद से उस वक्त कोई औरत शादी ना करती, और इसकी वजह थी मक्का वालों को मोहम्मद का अपनी हरकतों से परेशान करना। यहाँ तक कि खदीजा के मौत के बाद मक्का में रहकर मोहम्मद के फॉलोअर्स की तादाद बहुत कम थी। इन चंद लोगों में अक्सर लोग या तो गुलाम थे या फिर बूढ़े लोग, इसलिए मोहम्मद चाहकर भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा था। कोई जवान औरत मोहम्मद से शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए इस वक्त जो भी मिल जाता मोहम्मद के लिए वही बहुत था। और यही रीजन था कि मोहम्मद को आयशा से पहले एक बूढ़ी औरत सौदा से शादी करनी पड़ी। तो आइए समझते हैं पूरा किस्सा। बूढ़ी औरत सौदा से शादी और फिर बच्ची आयशा से शादी। सबसे पहला किरदार इस कहानी में आता है खौला बिनते अल हकीम का। ये रिश्ते में मोहम्मद की खाला यानी मौसी थी। खौला ने ही मोहम्मद को मशवरा दिया कि वो सौदा से निकाह कर ले, जिससे तुम्हें अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक औरत मिल जाएगी। सौदा एक बूढ़ी और वजनदार औरत थी,
जो कि इस्लाम कबूल कर चुकी थी। खौला के कहने पर मोहम्मद ने ये निकाह कर लिया और इस तरह खदीजा के बाद मोहम्मद की दूसरी शादी सौदा से हो जाती है, क्योंकि उस वक्त चाहकर भी मोहम्मद के पास कोई और चारा नहीं था। उस वक्त कोई भी कम उम्र औरत मुसलमान नहीं हुई थी जिससे मोहम्मद निकाह कर सकता। इसीलिए मजबूरी में आकर मोहम्मद ने इनसे निकाह कर लिया, वरना मोहम्मद को सौदा से निकाह करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। और इसी वजह से आगे चलकर हिजरत के बाद जब मोहम्मद के पास कई सारी कम उम्र की बीवी आ गई तो मोहम्मद ने सौदा को एक बोझ समझते हुए उसे तलाक देने लगा। और इस तलाक की वजह सिर्फ यही थी कि मोहम्मद सौदा के साथ नहीं बल्कि कम उम्र की बीवियों और लौंडियों के साथ चाहता था। सौदा के साथ निकाह तो उसकी बस एक वक्ती मजबूरी थी। तब तक सौदा भी मोहम्मद को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, इसलिए उम्र के इस पड़ाव में तलाक से बचने के लिए उसने मोहम्मद को एक ऑफर दिया, जो कि मोहम्मद ने मान भी लिया। सौदा का ऑफर था कि वो उसे तलाक ना दे, बदले में चाहे तो उसकी बारी सबसे कम उम्र की बीवी आयशा को दे दे। और फिर मोहम्मद को ये शर्त मंजूर हो गई और उसने सौदा को तलाक ना देकर आयशा के साथ उसकी बारी बदल ली। खैर, खौला ने ही हिजरत से पहले मोहम्मद को एक और मशवरा दिया कि वो अपने साथी अबू बकर की बेटी आयशा से निकाह कर लें, जो कि उस वक्त सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, क्योंकि इन्हें डर था कि मोहम्मद की हर मुसीबतों में खड़ा होने वाला अबू बकर भी कहीं इस्लाम ना छोड़ दे। जैसा कि कई सारे लोग अक्सर इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद की बहकी बहकी बातें सुनकर इस्लाम से फिर जाया करते थे, और जैसा कि वाक़या मेराज पर भी मोहम्मद के उड़न घोड़े वाली कहानी सुनकर कई सारे मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़ दिया था, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में तफसीर से जानेंगे। मोहम्मद को डर था कि कहीं उसका सबसे करीबी साथी अबू बकर भी इस्लाम से ना फिर जाए, इसीलिए आयशा से निकाह करके वो अबू बकर से रिश्तेदारी जोड़ना चाहता था, ताकि आगे चलकर अबू बकर चाह के भी मोहम्मद का साथ ना छोड़े। और साथ ही साथ मोहम्मद को एक कम उम्र की लड़की से शादी करने की भी भूख थी, जो कि अबू बकर की बेटी से निकाह करके पूरी हो सकती थी। इसीलिए खौला के इस मशवरे पर मोहम्मद खुश हुआ और फिर इसने खौला को अबू बकर के घर आयशा का हाथ मांगने भेजा। तारीख अल तबरी में लिखा है, खौला अबू बकर के घर जाती है, जहां उन्हें घर पर आयशा की माँ दिखी। खौला ने आयशा की माँ से कहा कि मोहम्मद तुम्हारी बेटी आयशा के साथ शादी करना चाहता है और मैं यहाँ आयशा का हाथ मांगने आई हूँ। अबू बकर वहां आया तो ये बात सुनकर परेशान हुआ और कहता है कि आयशा तो रिश्ते में मोहम्मद की भतीजी है, ये शादी जायज नहीं हो सकती। अबू बकर की ये बात दुरुस्त थी। इसके उलट ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है और ऐसे शो किया जाता है कि अबू बकर भी बहुत खुश था अपनी कम उम्र की बच्ची की शादी एक बुढ़े से कराकर, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो बुढ़ा एक नबी है। बल्कि इसके उलट अबू बकर ने कई सारी वजह मोहम्मद के सामने रखी, जिनके जरिए उसने इस शादी से अपनी नाखुशी जाहिर की। तारीख अल तबरी में आगे लिखा है, अबू बकर की ये बातें सुनकर खौला मोहम्मद के पास वापस चली जाती है और मोहम्मद से कहती है कि अबू बकर ने कहा है कि वो तुम्हारे भाई जैसा है, तो तुम अपनी भतीजी से कैसे शादी करोगे। इसके बाद मोहम्मद ने खौला से कहा कि जाओ और अबू बकर से कहो कि सिर्फ और सिर्फ दीन के मामले में मेरा भाई है और मेरे लिए जायज़ है कि मैं आयशा से निकाह करूं। यही बात कई हदीसों से पता चलती है, जिसमें अबू बकर मोहम्मद से मना करता है कि वो आयशा से शादी ना करे क्योंकि तुम मेरे भाई हो, जिसके जवाब में मोहम्मद कहता है कि तू मेरा भाई नहीं है। सही बुखारी की कई हदीसों में आता है कि मोहम्मद ने अबू बकर की बेटी आयशा से शादी करने के लिए एक बहाना ये भी दिया था कि ये निकाह मैं अल्लाह के कहने पर कर रहा हूँ। आयशा कहती है कि मोहम्मद ने मुझसे कहा कि तुम मुझे 2 बार ख्वाब में दिखाई गई हो, मैंने देखा कि तुम एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई हो और मुझे कहा जा रहा है कि ये आपकी बीवी हैं, इनका चेहरा खोलिए। मैंने चेहरा खोलकर देखा तो वो तुम थी आयशा। अब यहाँ ड्रामेबाजी देखें, अल्लाह ने कभी भी मोहम्मद को ऐसा कोई सपना नहीं दिखाया जिसमें अल्लाह ने कोई ढंग की बात बोली हो, और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे इंसानियत का कोई भला हुआ हो। बल्कि इसको उलट अल्लाह यहाँ मोहम्मद को सपने में वो काम अंजाम देने के लिए कह रहा है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मोहम्मद की बदनामी होती है, और लोग सबसे ज्यादा इसी वजह से अल्लाह के इस मजहब को छोड़कर भी चले जाते हैं। जब मोहम्मद ने अबू बकर के सामने आयशा से निकाह की बात रखी तो यहाँ अबू बकर एक और बहाना देता है जिससे वो मोहम्मद से अपनी जान छुड़ा पाए। तबकात इब्ने साद में लिखा है, जब मोहम्मद किसी भी हालत में बाज नहीं आया तो अबू बकर ने कहा कि मैंने तो भला आयशा के बारे में मुतीम के छोटे बेटे जुबैर को जबान दे दी है ताकि वो दोनों बड़े होकर शादी कर लें। ये बात सुनकर मोहम्मद ने कहा कि उससे कहो कि आयशा का ख्याल छोड़ दे और वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले।
اس کے بعد مجبوراً ابو بکر متیم کے گھر جاتا ہے اور اس سے عائشہ اور زبیر کی اس منگنی کو توڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد محمد نے، جس کی عمر 53-54 سال تھی، ایک 6 سال کی معصوم بچی سے شادی کر لی۔ عائشہ کی مرضی اور میچورٹی۔ اس وقت عائشہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی اور باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ طبقات ابن سعد میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اس شادی کے لیے محمد نے ان لوگوں کو 50 درہم دیے تھے اور عائشہ بالکل ہی انجان تھی اور باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ تبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لایا گیا اور پھر ترنت اس کی شادی محمد سے کرا دی گئی۔ اب جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ عائشہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہی پلوں میں کیا ہونے والا ہے، تو بھلا اس بات کی کیا گارنٹی کہ اس شادی کے لیے اس کا کنسنٹ لیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بات کسی بھی حدیث میں بالکل صاف الفاظ میں نہیں لکھی کہ عائشہ نے شادی سے پہلے کہا ہو کہ ہاں مجھے محمد سے یہ نکاح قبول ہے، بلکہ اس کے الٹ یہ باتیں موجود ہیں کہ جب عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی تب شادی کے وقت وہ انجان تھی، اور جب 9 سال کی عمر میں ہجرت کے بعد جب محمد عائشہ کو اپنے گھر لینے آئے تب بھی عائشہ انجان تھی۔ طبقات میں لکھا ہے، مجھے تو بھلا معلوم بھی نہ تھا کہ میرا نکاح بھی کرا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ مجھے پکڑ کر گھر لے جایا گیا اور گھر میں ہی مجھے روک لیا گیا، پھر پتہ چلا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں اپنی امی سے پوچھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ یعنی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نکاح کے لیے عائشہ سے منظوری نہیں لی گئی تھی، بلکہ عائشہ اس شادی سے انجان تھی، اور یہ بات اسلامک ہسٹری اور کئی سارے فتووں سے ثابت ہے، جس میں چھوٹی نابالغ بچیوں سے ٹیمپریری میرج کی گئی اور اس شادی کے لیے اس نابالغ بچیوں سے کنسنٹ نہیں لیا جاتا بلکہ اس کے باپ کی رضامندی لی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح عائشہ کے نکاح میں ابو بکر راضی ہو گیا، اسی لیے عائشہ کا کنسنٹ ضروری نہیں کیونکہ وہ نابالغ ہے، یعنی اس بچی سے نکاح کیا جا رہا ہے جسے ابھی کم عقل سمجھ کر اس کی منظوری لینا بھی ضروری نہیں۔ مگر ایسی بچیوں کے ساتھ سونا جائز ہے؟ جی ہاں، اکثر کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد نے عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں اس شادی کو کنزیومیٹ کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد نے اپنی ٹھڑک کو نکاح کرنے کے 3 سال تک قابو کیا ہو، اور بلکہ رخصتی ہونے سے پہلے محمد نے کسی بھی طرح کا ریلیشن نہیں بنایا، بلکہ محمد نے کبھی بھی اپنی ٹھڑک پر کنٹرول نہیں کیا، اور 6 سال کی عمر سے ہی محمد نے عائشہ کے ساتھ رات گزارنی شروع کر دی تھی۔ جی ہاں، بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ جب سے میں بالغ ہوئی ہوں میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام پر پایا، اور کوئی بھی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس دن محمد میرے گھر دونوں وقت یعنی صبح اور شام نہ آتے ہوں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے گرینڈ مفتی کے فتوے سے یہ بات ثابت ہے، جس میں صاف لکھا ہے کہ محمد عائشہ کے ساتھ جب وہ صرف 6 سال کی تھی اس کے ساتھ تھائنگ کیا کرتا تھا۔ تھائنگ کیا ہوتا ہے وہ مجھے بتانے میں بھی شرم آ رہی ہے، اور شاید یوٹیوب بھی مجھے یہ بتانے کی پرمیشن نہیں دے گا، لیکن آپ کو اس کی ڈیفینیشن دکھا دیتا ہوں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کو اس فتوے کا لنک بھی مل جائے گا جو آپ خود سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل سنیوں میں نہیں شیعوں میں بھی ملتا ہے۔ شیعوں کے خمینی کے فتوے کے اکارڈنگ بھی یہ کام پوری طرح سے جائز ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تو شریعت کے حساب سے اس کے ساتھ تھائنگ کرنا جائز ہے۔ اس فتوے کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ خود خمینی نے بھی محمد کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کئی ٹیمپریری میرج نابالغ بچیوں سے کی، اور ان بچیوں سے زبردستی کے اس نکاح میں ان بچیوں کے باپ راضی تھے جو اپنے ایمان کے اندھے پن کے چکر میں اس نکاح سے راضی ہو گئے تھے۔ اور یہی حال عائشہ کی شادی کے وقت ابو بکر کے ساتھ بھی ہوا، جس میں شادی کے لیے عائشہ پوری طرح سے انجان تھی، اور ابو بکر کو بھی مجبوری میں آ کر اپنی بیٹی کا سودا کرنا پڑا، کیونکہ اب ابو بکر کے پاس صرف 2 ہی چارے تھے۔ اب یا تو اتنا آگے آنے کے بعد محمد اور اس کے دین کو ہی چھوڑ دیتا، اور یہ بات پوری طرح سے پبلکلی قبول کر لیتا کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے جس کے لیے اس نے اتنی ساری قربانیاں دی، اور اب بھلا وہ یہ بات کس منہ سے مکہ والوں کو بتاتا کہ محمد نے اسے کئی سالوں تک بے وقوف بنایا ہے۔ دوسرا چارہ یہی تھا کہ وہ محمد کی ہر بار کی طرح اس بات کو بھی آنکھ میچ کر مان لیتا، اور جیسا کہ اس نے کیا بھی۔ اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جب معراج کی بات محمد نے لوگوں کو بتائی تو سب نے محمد کو جھوٹا کہا، یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں نے بھی، مگر ابو بکر کو یہ بات ماننی پڑی کہ معراج کا واقعہ سچا تھا۔ محمد نے ابو بکر کے حالات ہی ایسے کر دیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی محمد کو اب روک نہیں سکتا تھا۔ عائشہ کی میچورٹی۔
ہم یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ 6 سال کی عائشہ کی شادی جب بڈھے محمد سے ہوئی تو وہ بالکل انجان معصوم بچی تھی، کنسرن تو بہت دور کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عائشہ کی رخصتی تب ہوئی جب وہ میچور ہو گئی۔ تو کیا 9 سال کی عائشہ سچ مچ میچور ہو گئی تھی؟ اب تھوڑا سا عائشہ کی میچورٹی پر نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ 9 سال کی شادی ہو کر محمد کے گھر آئی تو کیا کچھ ہوا جس سے اس کے بچپنے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ قصے مدینہ کے ہیں، جب محمد مکہ سے بھاگ کر مدینہ جا کر رہنے لگا تھا، جسے ہم آنے والے ایپیسوڈز میں ڈیٹیل میں جانیں گے۔ عائشہ کی رخصتی سے ریلیٹڈ بخاری کی کئی حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کے مطابق جیسے 6 سال کی عائشہ شادی کے وقت باہر کھیل رہی تھی، ویسے ہی 9 سال کی عائشہ بھی اپنی رخصتی کے وقت بھی گھر کے باہر ہی کھیل رہی تھی۔ ان میں آتا ہے، پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئیں۔ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا، پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں۔ میری ماں نے مجھے انہیں سونپ دیا اور انہوں نے مجھے تیار کیا۔ اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور میری عمر اس وقت 9 سال تھی، اور پھر عائشہ کی رخصتی بھی ہو گئی۔ یہ بچپنا یہی نہیں بلکہ رخصتی کے بعد کی بھی عائشہ کی کئی حدیث ملتی ہیں، جس میں وہ محمد کے گھر بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اس کے علاوہ ہجرت کے کئی سال بعد عائشہ پر جب زنا یعنی ویابچار کا آروپ لگا، اور اس وقت جو صحابہ عائشہ کے فیور میں تھے انہوں نے بھی عائشہ کو مینٹلی امیچور بتایا۔ بریرہ نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں جانتی جس سے عائشہ پر عیب لگایا جا سکے، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ امیچور لڑکی ہے کہ آٹا گوندتی ہے اور پھر جا کے سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا لیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہجرت کے کئی سالوں بعد بھی عائشہ کا بیہیویئر اور بھی زیادہ امیچور تھا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں حبشہ کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آخر میں ہی اکتا گئی، اور پھر عائشہ اپنے بارے میں کہتی ہے، اب تم سمجھ لو ایک کم عمر کی لڑکی جس کو کھیل تماشے دیکھنے کا بڑا شوق ہے کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی۔ یعنی اس حدیث میں عائشہ خود ہی اپنے آپ کو کم عمر بتا رہی ہے، اور اسی حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ہجری کے 7 سال بعد کا واقعہ ہے، اور عائشہ کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی۔ ان سب واقعوں سے ہمیں عائشہ کے امیچور ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اس شادی کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اپنی مذہبی ایگو کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی شادی عام بات تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عام بات تھی تو محمد کو خود بھی اپنی چھوٹی بچی کی شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جی ہاں، منافق محمد جس نے خود 54 سال کی عمر میں 6 سال کی عائشہ سے شادی کی، وہی محمد اپنی بیٹی کی بچپن میں شادی کرنے کے خلاف تھا۔ ابو بکر اور عمر نے محمد کی بیٹی فاطمہ سے شادی کے لیے محمد سے اس کا ہاتھ مانگا، مگر محمد نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی اس کی عمر بہت کم ہے۔ محمد کی بیٹی فاطمہ کی ڈیٹ آف برتھ کی 2 الگ الگ روایت ہیں، جس میں آپس میں قریب 10 سال کا فرق ہے۔ فاطمہ اور علی کی شادی کی کنفرم تاریخ 2 ہجری 624 عیسوی ہے۔ جس وقت فاطمہ کا نکاح ہوا اس وقت اس کی عمر یا تو 9 یا پھر 19 سال تھی۔ یہاں اگر فاطمہ کی عمر 9 سال بھی مان لی جائے تب بھی محمد کے گناہ کو نہیں چھپایا جا سکتا، کیونکہ فاطمہ کی شادی جس سے ہوئی تھی یعنی علی، وہ اس وقت 24 سال کا نوجوان تھا۔ اس وقت ابو بکر 50 سال کا اور عمر قریب 40 سال کا تھا، اور محمد نے یہ کہہ کر دونوں کو منع کر دیا کہ فاطمہ ابھی شادی کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ اگر فاطمہ کو 9 سال کا بھی مان لیا جائے تو محمد نے یہاں 40 سال کے اپنے دوست عمر کے ساتھ تو منافقت دکھائی، بلکہ 50 سال کے ابو بکر کے ساتھ بھی منافقت کا کھیل کھیلا، کیونکہ محمد تو عائشہ سے شادی کے وقت ابو بکر سے بھی زیادہ عمر کا تھا اور فاطمہ عائشہ سے زیادہ عمر کی تھی۔ محمد نے اپنے بنائے گھٹیا رول دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ اپلائی کیے، جبکہ خود کی بیٹی کے لیے محمد ایسا نہیں سوچتا تھا۔ یہاں تک کہ جب علی نے فاطمہ سے شادی کے بعد دوسری شادی کرنی چاہی تو محمد نے علی کو دوسرا نکاح بھی نہیں کرنے دیا، جبکہ عام مسلمان کے لیے 4 بیویاں اور خود محمد نے درجنوں نکاح کیے تھے۔ جب علی دوسری شادی کرنے چلا تو محمد نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں اسے سوتن کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔
یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کے ہسبینڈ کو 4 شادیاں الاؤ نہیں کی، لیکن باقی امت کی بیٹیوں کو کر دیں۔ اپنی بیٹی کی شادی جلدی نہیں کی، لیکن خود دوسرے لوگوں کی چھوٹی بچیوں پر بھی نظر رکھتا تھا۔ جی ہاں، صرف عائشہ ہی نہیں بلکہ ایک بہت ہی چھوٹی معصوم بچی پر بھی اس کی نظر تھی، جو ثابت ہوتا ہے اس ریفرنس سے۔ سیرت ابن اسحاق اور کنز العمال میں لکھا ہے کہ محمد بچیوں سے شادی کا اتنا شوقین تھا کہ ایک دن اس نے ایک دودھ پیتی بچی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر عباس کی یہ بیٹی بڑی ہو گئی اور میں کچھ وقت اور زندہ رہا تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ مگر اس کے کچھ ہی وقت بعد خود محمد کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محمد کو اپنی سب سے چھوٹی بیوی عائشہ کی اتنی تمنا تھی کہ اپنی مرض الموت میں بھی اپنی عورتوں سے کہتا ہے کہ وہ عائشہ کے پاس ہی رکے گا۔ محمد کو موت سے ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ جنت میں بھی عائشہ کے ساتھ ہوگا یہ سوچ کر خود کو تسلی دیا کرتا تھا۔ محمد نے کہا، مجھے جنت میں عائشہ دکھائی گئی تاکہ مجھ پر موت آسان ہو جائے۔ تو یہ تھا محمد اور عائشہ کی شادی کا واقعہ، جس میں نہ صرف ہم نے یہ جانا کہ شادی کیسے ہوئی تھی، بلکہ محمد کی منافقت یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ بھی دیکھا کہ کس طرح محمد کی خود کی بیٹی تو محمد کے لیے جگر کا ٹکڑا تھی، لیکن دوسرے ایمان والوں کی بیٹیوں کو محمد نے کچھ نہیں سمجھا۔ محمد سے بہتر تو آج کا کوئی عام انسان بھی ہوگا کہ جو اگر دوسرے کی بیٹی کے لیے کچھ اچھا نہ کر پائے تو کم سے کم برا تو نہیں کرتا۔ محمد نے تو انہیں سوتنے دی، ان کے مردوں کو انہیں پیٹنے کا حق دیا، انہیں مردوں کی طرح سیدھا طلاق دینے کا حق بھی نہیں دیا، بلکہ انہیں حجاب نام کا عذاب دیا، انہیں آدھی دماغ والی کہا، انہیں دوزکی کہا، یہاں تک کہ انہیں گھر میں رکھنے والا پالتو جانور تک کہا۔ کیا ایسا ایک انسان ایک نبی ہو سکتا ہے؟ بے شک ایسا انسان ایک اچھا انسان کہلانے لائق بھی نہیں، نبی ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو کیا ریزن ہے کہ آپ محمد کو اپنا نبی مانتے ہو؟ ریزن بہت کلیئر ہے، آج کا انسان اندھا نہیں ہے۔ اگر محمد کو یہ گندا کام کرتے خود دیکھ لیتا تو کب کا اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے بتایا ہے کہ محمد ایک نبی تھا اور دنیا میں سب سے بہتر انسان تھا، اور آپ کا مذہب دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہے۔ یہی بہتری آپ کی ایگو بنتی ہے، اسی لیے جب آپ کی ہی کتابوں سے آپ کو یہ سب بتایا جاتا ہے تو بھی آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ کی ایگو آپ کے مذہب سے جڑی ہوتی ہے جو آپ کو سوچنے نہیں دیتی۔ اسی لیے مذہب سے پہلے اپنی ایگو سے باہر نکلیے اور کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن کر آزاد خیال بنیے۔ جے ہند، جے وگیان، انسانیت حافظ۔